اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شیء علیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ عز وجل فی سورہ ہجر انا نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ لاسٹ میں نے ویڈیو آپ کو حسن اللہ یاری کے حوالے سے اس کا ایک جھوٹ جو تھا وہ بے نقاب کیا تھا، اور آج الحمدللہ اللہ کا اتنا کرم ہوا مجھ پہ کہ میں آج تک جانتا تو تھا، لوگوں کے منہ سے سنا بھی کئی ذاکر جوش خدابت میں بول بھی گئے، ٹھیک ہے، لوگ بھی کہتے تھے، لیکن آج اتنا یعنی کہ سکون ملا کہ جو میں سوچتا تھا، جو میں یعنی کہ میرا آئیڈیا تھا وہ بالکل 100% صحیح تھا کہ یہ لوگ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور آج اس بدبخت نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ جو قرآن ہے یہ نامکمل ہے، یہ ناقص ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور ثبوت دکھائیں کہ اللہ نے اس کی جو حفاظت کا ذمہ لیا، اس کا ثبوت دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ میں ویڈیو اس میں چلے گی، آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، پہلے یا بعد میں چلا دوں گا، نیچے لنک بھی دوں گا آپ کو، اور اس میں اس کا شیعہ بھائی ہی پوچھ رہا ہے اس سے نا سارا کچھ، اور اس کو بتا رہا ہے۔ عرض میں نے یہ کیا تھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بس دلیل کیا ہے قرآن میں، ان کے مذہب میں اگر کامل ہے تو اس کا دلیل کیا ہے؟ قرآن کی خود قرآن میں سے کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس کہ خود قرآن کہہ دے کہ قرآن کی ایسی آیت ہو کہ اس قرآن میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتی، اس میں سے کوئی چیز کم نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی آیت نہیں ہے قرآن مجید میں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو میں نے کئی دفعہ بتا دیا ہے کہ ان کے اپنے اکابر نے اس کا تفسیر کیا ہے کہ اس کے مختلف احتمالات ہیں۔ یہ اس کا ایک یہی معنی ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، یہ اس قرآن سے متعلق ہے ہی نہیں، ان لوگوں نے خود اپنے تفاسیر میں لکھا ہے۔ تو اس تفسیر کو ان لوگوں کو پتہ نہیں، ان کے علماء کو پتہ نہیں ہے، ان مشہور ان کے ذہن میں یہی ہو گیا کہ اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، اور یہ بات ان کے مذہب میں ثابت نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، یہ ان کے مذہب میں ثابت نہیں، یہ ایک ہوائی بات ہے، یعنی ایک بات ہے بغیر دلیل کے۔ تو بہرحال ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بات یہ چھپاتے ہیں۔ دیکھیں، ان سے آپ ڈیمانڈ کریں کہ آپ قرآن کی روح سے ثابت کریں، حدیث لے کے آئیں۔ بات یہ کہ ان کے مذہب میں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ میں حدیث کے متعلق آئندہ جا کے بات کروں گا تفصیل سے کہ ان کے پاس حدیث نہیں ہے، ان کے پاس یہ جو احادیث کہہ رہے ہیں، یہ احادیث ہر لحاظ سے، نہ متن کے لحاظ سے، سند کے لحاظ غیر قابل اعتماد ہے ان کے سب احادیث۔ تو ان کے پاس نہ حدیث ہے نہ سنت ہے، یہ مذہب ان کی بس وہ جھوٹ پہ جھوٹ، بناوٹ پہ اسی پہ چلی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق آپ کا یہ موقف پوری عمر سے نرالا ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع نعوذ باللہ قرآن مجید کو مکمل نہیں مان رہے، بلکہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل سنت کا بھی یہ موقف ہے، اور اہل تشیع کا تو یہ موقف ہے ہی آپ کے بقول۔ تو وہ تو یہ ذات بھی بات کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی حسن اللہ یاری صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں یہ تو کفر و الحاد کی دعوت دے رہے ہیں، یہ شیعت کی دعوت تو نہیں دے رہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیعہ اور غیر شیعہ دونوں فریقین کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں نقصان واقع نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس یہ دلیل ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل ہے جی کہ قرآن کریم کی ترتیب وہی ہے جو موجودہ ترتیب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے، صورتوں میں جو آیات ہیں یہ وہی ترتیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیا ہے، قرآن میں سے کوئی آیت ساقط نہیں، ہمارے پاس دلیل ہے۔ تو دلیل ہمیں دکھا دو۔ اہل بیت علیہ السلام نے شہادت دی ہے کہ یہاں سے آیات کاٹ دی گئی ہیں، آیات کاٹ دی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب علماء اس کو چھپاتے ہیں، علماء نے ایک جھوٹ جو ہے بہت کب سے، دوسری صدی سے، تیسری صدی سے مشہور کرا دیا اس زمانے سے کہ قرآن میں نقصان نہیں، قرآن میں نقصان نہیں ہے، بغیر دلیل کے، اور سب نے اسی کو مان لیا بھائی۔ تو دلیل تو کوئی ہے تو نہیں، ہم نہیں کہتے یہ قرآن جو موجودہ ہمارے پاس قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ حجت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، نستجیر باللہ، لیکن کیا اس میں سے آیات حذف نہیں ہوئی ہیں؟ قرآن میں سے آیات چلی گئی ہیں، ان سب کو نظر انداز کر دو اور ایک ایسا موقف اختیار کرو کہ جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر کس کا موقف باطل ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، کہتے ہیں میرے قلم کاغذ لاؤ تاکہ میں آپ کے لیے وہ لکھ دوں، وصیت لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں حجج بہت ہیں،
اس میں یہ سب نور خدا ہے، سب اللہ کا کلام ہے، بلا شک و بلا ریب، یہ سب اللہ کا نور ہے۔ ٹھیک ہے، میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ شاید کچھ شیعہ جو پڑھے لکھے ہوں گے وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور واحد کتاب ہے، کسی نہ تورات میں یہ آیت اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں اتری، اس میں اتری، آخر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتاری۔ اس کی بھی آپ کو ریزن بتاتا ہوں، وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا تھی، آپ کو اس کی بھی ریزن بتاؤں گا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کی ذمہ داری کیوں لی اس کی حفاظت کی۔ باقی اسلامی کتابیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی تھی نا، تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر سکتی ہے نا کہ اللہ ہم بھی تو آپ کی کتابیں تھی نا، آپ نے ہماری حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے اچھا یہاں تھوڑا سا میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ بیچ میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اس میں بہت ساری آیتیں غائب ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جو آیتیں ہیں وہ صحیح ہیں، اور اللہ کے بندے اگر وہ آیت صحیح ہے تو پھر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ والی آیت کو کیوں جھٹلا رہا ہے؟ اس کے بارے میں کہتا ہے جی اس کی مختلف تفاسیر ہیں۔ آپ تفاسیر میں جا کیوں رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ سیدھا سا ہے، میں تفسیر میں بھی آ جاتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ مجھے پتا تھا آپ کے جو نیچے عوام مجھے نیچے کمنٹ کر رہی ہے، اور کبھی آپ آپریٹر تو پتہ نہیں کس نام سے مجھے یہ آپ کے بندے جو ہیں وہ میسج کر رہے ہیں مجھ سے، آپ مجھ سے قرآن پہ مناظرہ کیا کریں گے؟ میں نے تو شرط ہی رکھی ہے کہ قرآن پہ مناظرہ کریں، مجھے ثابت کر کے دکھائیں۔ آپ تو قرآن کا انکار ہی کر گئے، آپ سے مناظرہ اب میں کیا کروں؟ آج آپ نے الحمدللہ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر دیا کہ آپ قرآن کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ قرآن نام مکمل ہے، بات ہی ختم کر دی آپ نے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو انسان قرآن کا انکار کر رہا ہے، تو مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، اور قرآن کا انکار کر کے جس کا اللہ ذمہ لے رہا ہے اور ان بکس کی باتیں کرتا ہے جو کہ مین میڈ ہیں، انسان کی لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی صحیح بخاری صحیح مسلم، میں کہتا ہوں چھوڑ دیں، وہ بھی مین میڈ ہیں، ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں، آپ نہیں مانتے چھوڑ دیں، مین میڈ ہیں، آپ اس میں سے نکالتے ہیں چیزیں اور آپ بتا دیتے ہیں، مین میڈ ہے نا، مین میڈ ہے، ایرر آ سکتا ہے نا، بھائی انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، جس نے لکھی ہوگی اس سے ایرر آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب تو آپ نے سوال اٹھا دیا اللہ کی ذات پہ بھی، کہ اللہ نے کہا کہ میں نے نازل کیا اور میں اس کا حفاظت کرنے والا ہوں۔ تفسیر میں نہیں جا رہے، بھی تفسیر میں بھی چلے جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو تفسیر بھی سمجھا دیتا ہوں۔ آپ مجھے آج یقین کریں کہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ میں تو مناظرے میں جا کے یہ باتیں کرنی تھی، تو اس نے خود ہی اپنے آپ کو پروو کر دیا کہ وہ ایک دجالی فتنہ ہے۔ جیسے اسی زمانے میں ایک اٹھا تھا کہ جو وہ قرآن ایک اور اٹھا لایا تھا، اور پھر وہ بڑا اس کو الحمدللہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درجات بلند فرمائے ڈاکٹر اسرار کے، انہوں نے پھر اس کو سیٹ کر دیا تھا۔ تو خیر برل میں وہ بات نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں زیادہ بڑا بول نہیں بولتا، آپ کے لیے اللہ نے چاہا تو یہ ادنا سا طالب علم ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، قرآن کا ادنا سا طالب علم ہی کافی ہے، اور اللہ نے چاہا تو آپ انشاءاللہ عزوجل آپ جتنا آپ یعنی کہ کفر پھیلا رہے ہیں، آج تو آپ نے حد ہی کر دی نا، میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میں نے حد ہی ہوگی نا، ختم ہوگی کہانی، کہ یعنی کہ آپ قرآن کو نہیں مانتے۔ میری تو شرط ہی یہ تھی، میں تو نیچے سب کو لکھ بھی رہا ہوں کہ ٹھیک ہے میری شرط پہنچائیں ان کو کہ قرآن سے بات ہوگی، آپ تو بات ہی نہیں کر رہے قرآن سے، اور قرآن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریفرنسز ہمارے پاس ہیں وہ ویلڈ ہیں، اہل بیت کے ریفرنسز ویلڈ ہیں، باقی جو ریفرنسز ہیں ویلڈ نہیں ہیں۔ چھوڑ دیں بھائی، پھر تو خالی قرآن کی ترجمے پہ بات کر لیتے ہیں، وہ آپ کو پسند نہیں ہے، وہ آپ تفسیروں میں جاتے ہیں اور وہ آپ اپنی ہی بک سے لیتے ہیں، اور آپ نے ایک اور کہانی سنا دی کہ ابو بکر اور نعوذ باللہ اور عمر۔ اصل تکلیف آپ کو یہ ہے میرے بھائی کہ یہ قرآن کمپائل کیا بعد میں، جبکہ احادیث میں تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور اس کی ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوائی، ٹھیک ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، آپ کا تو پاس بڑا نالج ہے، میں تو ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ نے تو ساری سیاستہ پڑھی ہوئی ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا، یہ بھی آپ نے حدیث پڑھی ہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ 73 فرقوں والی حدیثیں، فلاں فرقوں والی حدیثیں بتا رہے ہیں۔ ہم ایک لمحے کے لیے حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کیونکہ جب وہ میں نے کہا تھا نا پہلے بھی کہ آپ کا ہمارے سلیبس میں نا بہت فرق ہے، آپ من گھڑت ہاتھ کی لکھی ہوئی اپنی بکس کو آپ اتھینٹک سمجھتے ہیں، اور جو میرے رب کی بک ہے آپ نے اس پہ سوال اٹھا دیا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ اب آ جاتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف، چلیں تھوڑا سا سن لیں، آپ کو بھی شاید آپ کو بری تو لگے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ جو اللہ یاری صاحب ہے نا، یہ آپ جو ہے نا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے
کہ آپ بیسیکلی مین میڈ بک کو اللہ کی کتاب کے اوپر اہمیت دے رہے ہیں. کس تعصب میں؟ اس تعصب میں کہ اس کو کمپائل کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. مجھے ایک بات بتائیں، خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اعتراض نہیں. ہاں آپ کی بکوں میں بہت اعتراضات ہوں گے، ٹھیک ہے، ہمیں تو کہیں اعتراض نہیں ملا. جب ان کو اعتراض ملا آپ مامے لگتے ہیں کہ نہیں جی نہیں خلافت ان کو ملی. بھائی جو اس ٹائم جس نے بیعت کر لی خلافت ہو گئی، چھوڑ دیں آپ اس چیز کو. خیر یہ بھی تاریخ کی باتیں ہیں نا، تاریخ کی باتوں میں تو پھر وہی معاملات ہوتے ہیں نا. ہم تو اب قرآن کی بات کریں گے. میں تو پہلے بھی قرآن کی بات کرتا ہوں. قرآن آج آپ نے کہہ دیا کہ نامکمل ہے، اپنی اصل حالت میں ہی نہیں ہے. تو خیر اس آیت میں بھائی پہلی بات جو آپ ذکر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ذکر کو عربی میں کہتے ہیں یاد. اب یاد کیا ہے؟ آپ نے تو بڑا مطالعہ کیا ہوا ہے، تو اگر آپ کو یاد ہو سورہ اعراف کی آیت کے اندر اللہ عز و جل نے فرمایا تھا کہ آج میں تم سے عہد لے رہا ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو قرآن لاشعوری طور پہ ہمارے دماغوں کے اندر فٹ ہے. صرف کیا ہے کہ جب ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، ہدایت کی کتاب ہے نا، جب ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یاد دہانی کی طور پہ ایز اے ریپیٹنس، یعنی کہ ریپیٹ ہوتا ہے ہمارے دماغ کے اندر. یار مجھے تو آپ کے مسلمان تو خیر میں پہلے بھی آپ کو نہیں سمجھتا، رافضی کہتا ہوں. آپ کو رافضی بھی نہیں کہنا چاہیے. آپ بیسیکلی مسلمان نہیں ہیں. اگر آپ مسلمان ہوتے تو آپ اتنی بڑی بات نہ کرتے. آپ کافر تو میرے خیال سے وہ بھی نہیں شاید اتنی بڑی بات کرتے ہوں جتنی بڑی آپ نے کر دی. خیر چھوڑیں، وہ آپ کا کریکٹر اسیسنیشن نہیں کرنے چلا میں. مجھے تو بعض اوقات آپ کے بولنے سے ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خاصہ پتہ نہیں ہم نشہ نشہ تو نہیں کر دے. خیر یہ غصہ نہیں کر رہا. یقین کریں آج آپ کی ویڈیو دیکھ کے مجھے سکون ملا ہے کہ یار میں غلط نہیں تھا. مجھے وسوسے آتے تھے کہ یہ جو فرقہ ہے یہ نعوذ باللہ قرآن کو جھٹلاتا ہے، لیکن آج آپ نے ثابت کر دیا. ٹھیک ہے، اب تو جب بات ہو رہی ہے ذکر کی، یاد دہانی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جب یاد دہانی کی بات ہو رہی ہے تو میرے بھائی وہ ذکر اس لیے کہا گیا ہے کہ تاکہ تمہیں یاد آ جائے کہ یہ ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب چلو یہ تفسیر بھی آپ نہیں مانیں گے، لازمی سی بات ہے. چلو آیت تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں جی باقی جو آیتیں ہیں میں مانتا ہوں، اللہ کا کلام ہے، بالکل آپ نے اپنے منہ سے کہا ہے، مانتے ہیں. اس آیت کو مانیں، چھوڑ دیں تفسیر کو. سیدھا مطلب کیا ہے؟ سیدھا مطلب تو یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، بے شک ہم نے، نزلنا ہم نے اتارا، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نزلنا ہم نے اتارا، ذکر، اس ذکر کو، ذکر یاد دہانی کو، ٹھیک ہے نا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ دیکھیں، ایک تو آپ نے اللہ پہ بہتان لگا دیا، معاذ اللہ نعوذ باللہ. کیا صرف اندر آپ کے پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کس آگ میں جل رہے ہیں، یا آپ کا کیا مسئلہ ہے، یا اللہ معاف کرے آپ ایسا کیا پیتے یا کھاتے ہیں جو کہ آپ کو چین نہیں لینے دیتا، آپ کی باتیں ذہن میں نہیں آتی اور آپ سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں کو. بھائی مجھے ایک بات بتائیں، قرآن ہم تک پہنچا کس کے ذریعے؟ ہم سٹارٹ لے لیتے ہیں نا شروع سے. وہی کس پہ ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتا تھا. اوکے ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی ہوا قرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول آپ کے لکھوا دیا، فلاں کو سینوں میں محفوظ تھا. ٹھیک ہے، اس زمانے میں حفاظ تھے پورے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کسی سے کوئی آیت لے لی، کسی سے آیت لے لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک کر دیا یار. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر آیات مسنگ ہے تو پھر تو آپ یہ بھی کہہ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتہ نہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ تھے یا نہیں تھے. ٹھیک ہے، جو ایسا نہیں کر کے گئے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے یعنی کہ شک کا وہ ڈال دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قیامت تک کی آپ کو خبریں دے گئے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں بتا کے گئے کہ نہیں قرآن تو آگے جا کے نا چینج ہو جائے گا، تو یہ بھی تمہیں نا ایک فرقہ آئے گا وہ بتائے گا. ٹھیک ہے، اور تمہاری ہی بک سے بتا رہا ہوں کہ صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے 2 فرقوں کے درمیان صلح کرائے گا. آپ تو 4 خلیفہ کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں خلافت پورے 30 سال رہی، وہ 6 مہینے حضرت حسن کے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، بناؤں گا ویڈیو میں آپ کو آپ کا مذہب بھی بتاؤں گا آپ کہاں سے. بیسکلی تو آپ لوگ یہودیت کی پیداوار ہیں.
شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں، اب میں عبداللہ ابن سبا کہوں گا تو آپ لوگوں کو ویسے آگ لگ جانی ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو خیر میں تسلی سے بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ بھی سوال اتار دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں۔ اب آپ کی بات پہ کہ قرآن میں جو باقی ہے وہ تو نور ہی نور ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج میں نے تم پر دین مکمل کر دیا، اکملت دینکم، تمہارا دین تم پر اکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں اس میں تمام کر دیں، ٹھیک ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے نا، نعمتیں تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ کمپلیٹ چیز کب ہوتی ہے؟ مجھے ایک بات بتا دیں آپ، کمپلیٹ چیز کب ہوتی ہے؟ جب وہ دیکھیں ایک چیز کمپلیٹ ہو گئی، اس کے بعد تو کسی اور چیز کا، آپ تو یہ مانتے ہیں نا ختم نبوت پہ، آپ تو باتیں کر رہے تھے اس دن، آپ کا ختم نبوت پہ اگر ایمان ہے تو ایک چیز تو کنفرم ہو گئی نا کہ بھئی یہاں اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا۔ تو جیسے وہ قادیانی بولتے ہیں کہ نہیں جی وہی کا سلسلہ جاری ہے، وہی تو آنے کی پھر کوئی گنجائش نہیں رہی، اوکے ہو گیا، وہی نہیں آئی گیا، مکمل ہو گیا دین۔ اچھا اب دین تو ہو گیا مکمل، ٹھیک ہے؟ جب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت لکھوائی، یہ بھی تو آیت اللہ کی اتری ہوئی ہے نا، یہ تو آپ مان ہی رہے ہیں نا کہ یہ اللہ ہی کی اتری ہوئی ہے، اللہ ہی نے اس آیت کو اتارا ہے، آپ مان رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اب اس کی تفسیر کیا نکالیں گے آپ؟ اس کا مطلب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ بھی آپ انگلی اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب سیدھی سی بات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمپلیٹ ہو گیا قرآن، دین مکمل ہو گیا، دین کس چیز کا نام ہے؟ شاید آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو، پتہ نہیں آپ اتنے بڑے عالم اور اسکالر تو بنے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے، مجھے تو یہ بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو سننے والے بھی میں ان کو سلوک پیش کرتا ہوں کہ اگر وہ یہ والی ویڈیو آپ کی سننے کے بعد بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کچھ جو بھی جن کو تھوڑا سا بھی شعور ہے تو کمال ہے۔ آج میں تھوڑا ایکسائٹیڈ بھی ہوں کہ اللہ نے یہ میرے رب کا بڑا کرم ہے مجھ پہ کہ اللہ نے مجھ پہ، میں نے دعا مانگی تھی اللہ اس فتنے کا راز افشاں کر دے، وہ آپ کی ویڈیو سامنے آ گئی، اس میں آپ نے خود اقرار کر لیا کہ قرآن جو ہے وہ نامکمل ہے، اس کی دلیل لا، اور دلیل اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں قرآن کے اندر، آپ کس چیز کی دلیل مانگتے پھرتے ہیں؟ تو آپ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی آپ نے انگلی اٹھا دی۔ کیوں؟ اللہ نے مکمل کر دی، ٹھیک ہے؟ جب مکمل ہو گئی وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جب مکمل کیا تو قرآن مکمل کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو اس کی ترتیب لگوا دی تھی۔ آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا، تو ترتیب لگوا دی تھی، اگر فور ایگزامپل نہ بھی ترتیب لگوائی ہو۔ اب آپ یہاں صحابہ کے اوپر بات کر رہے ہیں، مجھے تو آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی کہ پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کر رہے ہیں، کہ اس کا مطلب اگر صحابہ نے قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ نعوذ باللہ غبن کی ہیں، چھپائی ہیں، مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں فالٹ ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بھائی صحابہ کو جب وہ تربیت ہی نہیں اچھی کر سکے کہ بعد میں میرا جو قرآن ہے وہ آگے تک پہنچانا، آپ تو کہتے ہیں ہمیں قرآن پہنچا ہے وہ بھی اہل بیت سے، وہ بھی ہمیں پورا نہیں پہنچا۔ پھر ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس جو کہ مین میڈ نہیں ہے، آپ نے مانا اس چیز کو، کچھ آیات اس کے اندر نہیں ہے، وہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر کے غائب کر دی۔ یار ویسے شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ تو مناظرہ کرنے کے بھی لائق نہیں ہیں، کیونکہ میری تو پہلی شرط ہی میرے بھائی یہ تھی کہ قرآن سے بات ہوگی، نہ آپ کی بک سے بات ہوگی، نہ میری بک سے بات ہوگی، تو آپ سے کیا مناظرہ کروں میں؟ اچھا پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا جھوٹ دیکھیں، آپ نے انتہا کی ہوئی ہے، ساری دنیا جانتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھا لگایا، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھا لگایا، آپ نے کہا کہ انہوں نے کاپی پین منگوایا اور انہوں نے لکھ دیا، سائن کر دیا، یا جو بھی ابھی آپ نے بتایا۔ یار حد ہے ویسے نا آپ کی بھی، مطلب میں تو آپ کے سننے والوں پہ سلوٹ ہے، اور آپ کی حد ہے آپ کے جھوٹ بولنے کی کہ آپ اتنے، یعنی کہ یہ کوئی غصہ نہیں کر رہا اندر سے، آج آپ نے خود کو ایکسپوز کر دیا، مجھے اس چیز کی خوشی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کو جھٹلا کر اور مین میڈ کتابوں کو، مین میڈ، اب آپ کہیں گے قرآن بھی تو بعد میں لکھا گیا، اس ٹائم تو کون سے کوئی لکھنے والے ہوتے تھے، تو پھر بات تو وہی آ جاتی ہے کہ پھر آپ اس آیت کو، جب آپ نے خود مانا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری ہیں جتنی بھی ان کو تو میں مانتا ہوں، آپ نے تو انکار کر دیا اس کا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، باتیں ختم ہو گئی نا، ٹھیک ہے؟ اس کے پیچھے تو کوئی بات رہی نہیں، اور پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی انگلی اٹھا دی کہ جی اگر جب ان پہ دین مکمل ہوا ہے، قرآن مکمل ہوا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل ہوا ہے نا،
اصل میں آپ جل رہے ہیں حسد میں، اور جسے بولتے ہیں نا کیا لفظ میں آپ کے لیے بولوں، اس میں آپ مطلب جسے کہتے ہیں نا ایک آگ میں جل رہے ہیں آپ، اور بلا وجہ جل رہے ہیں جس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمپلین نہیں کی کہ بھئی خلیفہ، انہوں نے بیعت کی ان کے ہاتھ پہ، آپ پتہ نہیں کس لیے وہ ہوئے ہوئے ہیں کہ ان کو خلافت یہ وہ۔ پھر اہل بیت، آپ اہل بیت کا مطلب آپ نے اس حدیث کو اٹھا کے نکال لی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں سنیوں کی کتاب سے ہے فلاں، میں کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیں حدیث کو، اہل بیت سیدھا سیدھا مطلب کیا ہے ختم کر دیتے ہیں، ہم تفسیر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی ہم وہ کیا نام ہے احادیث کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں، وہ تفسیروں پہ بھی تو آپ کو پرابلم ہے نا۔ تو ہم سمپل یہ بات کرتے ہیں کہ اہل بیت گھر والے، یار آپ جب گھر والے ہیں تو آپ اپنے گھر والا کس کو کہیں گے؟ اگر آپ خود تو خیر آپ امریکہ بیٹھے ہیں، کوئی آپ کا جو ہے وہ بھائی فرانس بیٹھا ہوگا، تو آپ کیا کہیں گے کہ جو میرا بھائی فرانس میں بیٹھا ہے وہ بھی اہل بیت میں آتا ہے؟ نہیں اللہ کے بندے، کیوں عوام کو گمراہ کر رہے ہو؟ اہل بیت گھر والے، وہ آپ کی زوجہ اور آپ کے بچے آتے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو یہ فضول باتیں کرتے ہوئے۔ حدیث کو چھوڑ دیا بھائی، حدیث کو چھوڑ دیا، وہ آپ کہیں گے نا آپ ہی کی کتاب میں لکھا، میں چھوڑ رہا ہوں حدیث کو، نہ میں آپ کی بکس کی بات کروں، میں اپنی بک کی بات کروں۔ سمپل ترجمہ اہل بیت کا یہ ہے یار، جیسے سمپل ترجمہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ذکر کا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا بھائی، یہ وہ ذکر ہے جو ہم پہلے سن چکے ہوئے ہیں، ہمارے لاشعور میں فٹ ہے۔ کیوں قرآن جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے ہمارے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا، آپ کے اندر تو خیر نہیں ہوگا، آپ تو مانتے بھی نہیں ہیں نا، تو آپ کے نزدیک تو آپ کے پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ اس کو بکریاں کھا گئیں، کہ جو پتوں میں لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، آپ نے تو خیر نئی چیز ہی بتا دی نا بالکل ہی، کہ عمر اور عثمان نے حضرت ابو بکر نے اور عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کر کے نا اس میں چینجنگ کر لی۔ تکلیف کیا تھی ان کو؟ خلافت کی تکلیف تھی، یا شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اللہ، میں تو آپ کی ہدایت کی دعا بھی نہیں مانگوں گا، اس لیے کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں، اور جو آپ کو فالو کر رہے ہیں ان سے یہ ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، خدا کے لیے اس غاصب سے بچیں، یہ گمراہ کر رہا ہے، جو قرآن کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی کتاب کا انکار کر رہا ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی بکوں کو مان رہا ہے۔ بھئی کس نے لکھی تاریخ؟ مجوسیوں نے، تم لوگوں نے لکھی تاریخ تو لکھی گئی ایران میں، ہم کیسے تمہاری کتابیں تسلیم کر لیں؟ فضول مطلب بحث ہے، ٹھیک ہے۔ ایران میں کون ہے؟ یا تو آپ کہیں کہ ہاں جی وہاں تاریخ جو لکھی ہے، پچھلی دفعہ ویڈیو میں نے ثابت کیا ہے، اس نے کتاب کا وہ دیا ریفرنس دیا، میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے آپ ہی کے ایک شیعہ بندے کی لکھی ہوئی ہے۔ کوئی بات نہیں، بولا آپ سے جاتا نہیں ہے، بھائی ریسٹ کر لیں آپ نا، ورنہ اللہ نہ کرے ریسٹ ان پیس ہو جائیں گے، تو آپ ریسٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والے جتنے بھی ہیں بھائی، خدا کے لیے خود کو اس فتنے سے دور رکھیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شیعہ بن گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں، یقین کریں خدا کی قسم بہت دکھ ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھیں، اللہ کی کتاب کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، نہیں چینج ہو سکتی، اس کی باتوں میں مت آئیں، نہیں چینج ہو سکتی جتنا مرضی۔ ترجمہ سمپل سا ہے، اب آپ انگلش میں ترجمہ کریں گے آئی ایم کمنگ، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ ہے میں آ رہا ہوں۔ اب آپ اس میں اپنی مرضی سے اس کی وہ ڈال لیں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، یار استغفر اللہ۔ اول تو سیدھا ترجمہ ہے، تفسیروں کی تو بات بعد میں کر لیتے ہیں، اس کو تو مان لیں، نہیں وہ اس کی تفسیر سنیوں نے وہاں نکالی، وہ چھوڑ دیں سنیوں نے یار۔ میں تو کسی فرقے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو بات کر رہا ہوں ایز اے مسلم۔ الحمدللہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، اور آپ جیسے رافضی تو گھر کبھی بھی تعلق نہیں رہا، الحمدللہ سید فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ سننے والوں کو اپنی زمان میں رکھے انشاءاللہ عز و جل۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے خود وہ کام، میں نے ویڈیو دیکھ لی میرے سامنے آ گئی کہ جو اس نے خود کام کر دیا، جس کی میں اس کو دعوت دے رہا تھا کہ آ جاؤ بھائی قرآن سے بات کرتے ہیں۔ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے سمپل کہا ہے کہ بکس نہیں ہوں گی، صرف قرآن ہوگی۔ اب ایک انسان قرآن کو ہی نہیں مان رہا، کیا مناظرہ کرے گا؟ تو اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔